नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस नशिस्त में आप मुलाजा फरमाएंगे कि अहले ईमान की ज़िंदगियों में शुक्रगुजारी की क्या अहमियत है और उसके साथ ही कुफर और शिरक के इंसान के लिए क्या क्या खतरात हैं। आज सूरह फातिर का दूसरा हिस्सा आप मुलाजा फरमाएंगे, आयत नंबर 15 से 45 तक, और इसके साथ ही इस सूरत का मुताला मुकम्मल हो जाएगा। इब्तदा करते हैं तिलावत कलाम पाक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ वला ताज़िरु वाज़िरातुन विज़रा उख़रा व इन तदू मुस्कलातुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ काना ज़ा कुर्बा इन्नमा तुन्ज़िरुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि व अक़ामुस्सलात व मन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही व इलल्लाहिल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह फातिर की आयत नंबर 15 से 45 तक की तफसीर अल-नूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही बेनियाज तारीफ के काबिल है। वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और नई मखलूक ले आए और ये अल्लाह पर भारी नहीं है। और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। अगर कोई बोझ में दबी जान अपना बोझ हटाने के लिए किसी को पुकारेगी तो इसके बोझ में से कोई कुछ नहीं उठाएगा, बेशक वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन लोगों को डरा कर खबरदार ही कर सकते हैं जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो भी पाकीज़गी इख्तियार करता है तो वो अपने ही भले के लिए पाकीज़गी इख्तियार करता है। और सब ने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, और बराबर नहीं अंधा और बीना, और ना अंधेरा और रोशनी, और ना साया और धूप, और बराबर नहीं जिंदा और मुर्दा। बेशक अल्लाह सुनाता है जिसको वो चाहता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं, यानी जिनके दिल मुर्दा हो गए हैं ऐसे ही हैं जैसे इनकी रूह निकल चुकी है और वो मुर्दा हो चुके हैं। अब इन ऐवान और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहा, जैसे अबू जहल, अबू लहब और वलीद बिन मुगीरा वगैरह। इन मुर्दा दिलों को नसीहत करें या ना करें एक जैसा है और इन पर कोई असर होने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं मगर डर सुनाने वाले के राह तौहीद इख्तियार करके दोज़ख से बच जाओ। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है हक के साथ, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। और अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाएं तो बेशक इनसे पहले भी जुटला चुके हैं अपने रसूलों को जो इनके पास आए थे वाज़े निशानियाँ, सहाइफ और किताबें लेकर। फिर मैंने काफरों को पकड़ लिया तो कैसा हुआ मेरा अजाब जुटलाने वालों पर। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी नाज़िल किया, फिर हमने इससे मुख्तलिफ किस्म के फल निकाले, और पहाड़ों में कितात हैं सफ़ेद और सुर्ख और कुछ कौवों की तरह काले, और इसी तरह इंसानों, जानवरों और चपाइयों के भी तरह तरह के रंग हैं। बेशक इसके बंदों में से जो अल्लाह से डरते हैं तो वही इल्म वाले हैं। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त बख्शने वाला है। बेशक जो अल्लाह की किताब
پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر، اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، تاکہ ان کو ان کے اعمال کے بدلے اللہ پورا اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور وہ کتاب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی ہے وہی حق ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے انہیں کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان میں کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ماننے کے باوجود عملی طور پر کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان میں کچھ درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں جن سے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی ہو رہے ہیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیک اعمال میں سبقت لے جانے والے ہیں، وہ جو اللہ کی دعوت کو پھیلانے اور خود بھی اس پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور ہر نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہی بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ان کے لیے رہنے کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، اور انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور جنت میں داخل ہوتے وقت وہ کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے والے گھر میں اپنے فضل سے اتارا۔ اب اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت ہوگی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ہی ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں بڑے ناشکرے کو، اور اس دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے کہ اب ہم نیک اعمال کریں گے، ان اعمال کے خلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں سبق حاصل کر لیتا جو سبق حاصل کرنا چاہتا، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی تو آئے تھے، تو اب چکھو مزہ عذاب کا۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا آسمانوں اور زمین میں ہر چھپی ہوئی بات کو، بے شک وہ سینے میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تو کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر رب کے نزدیک سوائے غضب کے کچھ نہیں بڑھائے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے کے علاوہ کچھ نہیں بڑھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے تم دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت ہے، یا انہیں ہم نے کوئی کتاب دی ہو اور وہ اس کتاب کی واضح دلیل پر ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے علاوہ کوئی وعدے نہیں کرتے۔ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو روکا ہوا ہے کہ وہ محور سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو پھر کوئی بھی انہیں روک نہیں سکے گا۔ بے شک وہ بہت علم والا بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے، ہر ایک امت سے بڑھ کر۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرار کے علاوہ ان میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ اپنے آپ کو زمین پر بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے سے، اور بری چال چلنے کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، تو وہ کس انتظار میں ہیں سوائے پہلے لوگوں کی روش کے۔ پھر تم بھی اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، یعنی تمہارا کفار کو خطاب ہے، یعنی تمہارا انجام بھی پہلی سرکش قوموں کی طرح ہی ہوگا۔ کیا وہ کبھی زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے منکرین کا کیسا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان کفار مکہ سے
کہیں زیادہ طاقتور تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی اسے عاجز کر سکے۔ بے شک وہ علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیتا تو اس زمین پر کوئی جاندار بھی نہ باقی چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو بے شک خود دیکھنے والا ہے، کیونکہ ان کا کوئی عمل بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ فاتر کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔